وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کے ان بابرکت مقدس لمحات میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس مقدس ساعت میں ان گھڑیوں میں خالق کائنات ان کی برکات سے اور ان مبارک ثمرات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو مستفید و مستنیر فرمائے. گرامی قدر معزز بزرگوں، خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن برکتوں سے اور نعمتوں سے سرفراز کیا، ان پاکیزہ مبارک اور مقدس نعمتوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سرکار کے صدقے سے حضور کی امت کے لیے خاص پروردگار کا پیکیج ہے، اور یقیناً اس سے بڑی ہمارے لیے اور کوئی نعمت نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا اللہ کی نعمت عظمیٰ ہیں، جن کے توسل سے بہت سی نعمتیں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں. ان مبارک مقدس نعمتوں میں آپ جس نعمت کو بھی غور سے دیکھیں، اس پہ اتنا کرم اور اتنا فضل ہے اس کے دامن میں کہ انسان کی کامیابی اور کامرانی یوں سمجھتا ہے کہ اس ایک نعمت سے وابستگی پر اس کو اللہ عطا فرما سکتا ہے اور فرما دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے حضور کے تصدق سے کلام مجید فرقان حمید. اب قرآن جملہ قرآن کامیابیوں کا ایک گلستان ہے، مسلمانوں کی، انسانوں کی رہنمائی کا اور عزت و عظمت کا ایک ایسا سیلاب ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنے دامن کرم سے اس انداز سے بہا کے لے جاتا ہے کہ بندوں کو اس کے رب کا قرب مل جاتا ہے. کامیابیاں، کامرانیاں، رشتوں کا تقدس، ماحول، سابق انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس تذکار، گویا ہر چیز دامن قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں رمضان کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، یوں لگتا ہے جیسے ساری کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ نے اس بابرکت مہینے کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ شعبان المعظم کی برکات جو ہیں وہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے.
اور پھر ان مقدس مہینوں میں کچھ راتیں ایسی ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جو یقیناً انسانیت کے لیے بہت سی برکتوں اور بہت سی رحمتوں کا سامان اپنے دامن میں رکھتی ہیں۔ انہی میں سے ایک مقدس رات وہ ہے جو آج ہم پر سایہ فگن کھڑی ہے اور ہم جس سے اپنا حصہ لینے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اللہ ہمیں اس رات کا حصہ اور اس رات کی برکات اور اس کے مقدس ثمرات ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ اس مقدس رات کے حوالے سے امت محمدی کا جو شروع سے دستور چلا آ رہا ہے، اس کے حوالے سے جو کچھ بزرگوں نے اخذ کیا، جو ان کے مشاہدات ہوئے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اکابرین نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے ہر امر والا حکم اور کام اور پاکیزہ عمل اس رات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ رات وہ ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے، یہ وہ ہے جو بندے کو اپنے رب سے مانگنے کا اور طلب کرنے کا اس کی بارگاہ سے طریقہ اور سلیقہ جو قرآن اور صاحب قرآن نے بخشا ہے، یہ اس سے لینے کا دن ہے۔ اور ہم نے ظاہر ہے ویسے تو مومن ہر لمحے مانگتا ہے، جیسے سخی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، اور ہمارا رب وہ سخی ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ جب بھی جس نے جو مانگا، مانگنے والا اتنی جلدی نہیں کرتا جتنا دینے میں میرا رب جلدی کرتا ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ ہم ہیں نکمے لوگ، ہمیں مانگنے نہیں آتا، اس کے دروازے کھلے ہیں، لیکن جس سخی کا دروازہ کھلا ہوتا ہے تاہم کبھی کبھی وہ سخی کوئی خاص پیکج بھی دیتا ہے۔ تو جس رب کا در رحمت ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، آج کی رات ہمارے بہت سے اکابرین محدثین ائمہ کے مشاہدوں کے مطابق یہ رات اس سے خاص کرم فضل کی بھیک مانگنے والی رات ہے۔ تاہم اس رات کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بھی موجود ہیں کہ جن کے حوالے سے آنے والا کچھ اپنی حدود و قیود کا بھی خیال کرے۔ کچھ بد نصیب وہ بھی ہیں جو اس خوبصورت عالمگیر پیکج سے آج بھی محروم رہ سکتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں اپنی گندی عادت کی وجہ سے، اپنے گھٹیا پن کی وجہ سے اور اپنے ظلم اور بربریت کی وجہ سے کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن کو اس رات سے بھی حصہ نصیب نہیں ہونا۔ تو بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو یہ سوچنا بھی ہے اور کوشش بھی کرنا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بد نصیب لوگوں میں کہیں ہمارا تعلق نہ ہو۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو رب کے ان بندوں کی طرف لے کے جائیں جن بندوں پر اللہ کا کرم، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس رات کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سب سے پہلی گواہی حضور کے گھر کی ہے، کیونکہ اس پہ بہت سے علماء اور بالکل کچھ اسکول آف تھاٹ کے جو علماء ہیں وہ بالکل مستقل اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اس میں انکار کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ وہ بڑی شد و مد سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس پہ ائمہ اور محدثین کی پوری تحقیق کے دفاتر الحمدللہ موجود ہیں کہ یہ رات کتنی برکت اور رحمت اور اپنے دامن میں خیر رکھتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ان احباب کو بھی کہ آپ اگر کوئی بندہ رب سے مانگنے کے لیے ذہن بنا رہا ہوتا ہے تو خدا را قوم کو، بندوں کو رب سے مانگنے کے حوالے سے رکاوٹ پیش نظر نہ رکھیں، بلکہ ان کو اور ترغیب عنایت فرمائیں تاکہ اللہ سے مانگنے والے لوگ اور زیادہ مانگیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن میرے اور آپ کے آقا مولا
میرے گھر میں میرے حجرے میں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ اس کو ترمذی نے، ابن ماجہ نے، احمد ابن حنبل نے، مصنف ابن ابی شیبہ نے، اس کو مسند عبد بن حمید نے، اخبار مکہ میں امام فاقہی نے، اور اس کو کتاب النزول میں دارقطنی نے، شرح السنہ میں امام بغوی نے، شعب الایمان میں بیہقی نے، فضائل الاوقات میں بیہقی نے، غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے، ابن جوزی نے، جامع الاصول، جامع الاحادیث، کنز الامال، روح المعانی، تفسیر خازن، در منصور، یہ ان کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ میں نے اس لیے نام لیے، ظاہر ہے جب اتنے محدثین کسی چیز کو بیان کر رہے ہوں تو پھر وہ چیز اتنی کمزور نہیں ہوتی جتنی کمزور ہمارے معاصرین احباب اس کو پیش کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وجہ یہ ہے کہ ایسی راتوں کے اور دنوں کے جو اعمال ہیں جو ایسے لوگوں سے ثابت ہوں کہ جو کریم آقا کے قرب میں رہتے ہوں تو پھر یقیناً اس میں انکار کی اور اعتراض کی گنجائش بالکل باقی نہیں رہتی۔ اور جس پہ قرآن بھی ارشاد فرما رہا ہو، فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، حکمت و دانائی کے فیصلے اور اس کی برکات و ثمرات آج کی اس رات میں اللہ اپنے بندوں کی طرف ان کی عنایات کا رخ فرماتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کی حکمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا حصہ پا گیا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن جب آقا دو جہاں میرے حجرے میں گھر میں آرام فرما تھے، رات کا وقت ہوا، میری اچانک آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضور اپنے بستر پر نہ تھے۔ میں سمجھی شاید کریم آقا کہیں اور تشریف لے گئے۔ اچانک عموماً بتاتے گئے، ارشاد فرماتے گئے، میں تھوڑی طبعاً گھبرائی لیکن باہر نکلی، سیدھا اپنے حجرے سے باہر نکلی تو حضور کے قدموں کے نشان اور راستوں کی خوشبو مجھے ڈائریکشن فراہم کرتی گئی۔ میں تھوڑا آگے گئی، جنت البقیع شریف شروع ہو گیا۔ جب میں پہنچی آگے دیکھا آپ کے میرے آقا و مولا بارگاہ قدس میں دعا و مناجات میں مصروف تھے۔ آپ فرماتی گئے جب میرے قدموں کی آہٹ کو لجپال نبی نے محسوس کیا، حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ شاید تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہو میں کہیں اور طرف گیا ہوں۔ میں نے عرض کیا نہیں، میں نے یہ گمان نہیں کیا، یہ خیال تھا کہ شاید مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو گئی ہو کہ آپ کسی اور زوجہ پاک کی طرف چلے گئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اللہ تعالی 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان عظمت کے مطابق جلوہ فرما ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ اپنی مخلوق یعنی میری امت کی مغفرت و بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ اب دیکھیے یہ رات خالصتاً مناجات کی گئے، پروردگار سے مانگنے کی گئے، اور اس میں جو بنیادی نکتہ ہے وہ یہ بھی سمجھیے، حضور کا سونا، سو کر پھر جلدی سے ازواج کو بتائے بغیر اٹھنا، پھر بارگاہ قدس میں جا کر میرے اور آپ کے لیے اس کے حضور مانگنا،
یہ چیز 1400 سال کے بعد غلامی کے اس رشتے کو اور کتنا مضبوط کرنے کا کام دے گی. ہمیں سوچنا چاہیے وہ نبی جو اپنی نیند ہمارے لیے قربان کرے، وہ نبی جو اپنی مقدس ازواج کو بتائے بغیر ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے دامن طلب دراز کر کے مانگ رکھے گئے. 14 صدیوں کے بعد ہمارا رشتہ اس غلامی کی وجہ سے کیسا گئے؟ کیا ہمیں بھی اپنے آقا و مولا کی محبت میں ان ساری چیزوں سے دوری کا احساس ہے یا نہیں ہے؟ نیند، بستر، گھر، سکون، یہ ساری چیزیں کتنی ہیں؟ ہمیں آج اس بات کا احساس کرنا ہوگا. جو نبی جلوہ گر ہو تو ہمارے لیے مانگے، جو نبی رب کی بارگاہ میں معراج کے اس مقدس اور پاکیزہ عالمگیر سفر پہ جائے تو ہمارے لیے آنسو بہائے، براق جیسی سواری پر قدم رنجہ فرما ہو تو ہمارے لیے آنسو بہائے. ہم یہ سوچیں اپنے لیے رونے والے، نوکریوں کے لیے، بزنس کے لیے، گھر کے لیے، بچوں کے رشتوں اور ان کے کاروبار کے لیے رونے والے، کیا ہم اپنے لیے بھی کبھی روئیں گے اس نبی کی ان انعامات اور ان نبی کی نوازشات کو سامنے رکھ کر کہ جو پتھر کھائے تو ہمارے لیے، جو تکالیف برداشت کرے تو ہمارے لیے، سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرے تو ہمارے لیے، اور غاروں میں جا کے روئیں تو ہمارے لیے. بیٹا تو اچھا وہ ہوتا گئے جس کو اپنے باپ کے ایک ایک پل کا احساس ہو، بیٹی تو وہ ہوتی ہے جس کو اپنی ماں کی پریشانیوں کا احساس ہو، شاگرد کو استاذ کا اور کارکن کو لیڈر کا، بیٹے کو باپ کا، مرید کو پیر کا. تو امتی کب جاگے گا ان سارے جھنجھٹوں سے آزادی کے لیے جو ہم نے اپنے تصورات میں جو لکیریں کھینچی ہے؟ ہم اس روٹ کی طرف کب بڑھیں گے کہ جو اللہ سے ہمارے لیے رو رو کے برکت اور خیر اور شفاعت مانگ رہے گئے؟ میرے نبی کے غلاموں، امتیوں میں وہی عزت و برکت والا ہوگا اور شان و شوکت کا حامل ہوگا جس کو اس بات کا احساس ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. پھر پوچھئے میرے نبی سے، آقا پھر آپ کب راضی ہوں گے؟ حضور رحمت کونین کے غلاموں، اس کی عنایات بھی دیکھو، مصطفیٰ کا دامن طلب بھی دیکھو. اللہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے اتنا دیں گے تو راضی ہو جائے گا. اے حبیب آپ کب راضی ہوں گے؟ اب یہ بات کتنی اہم قابل توجہ ہے. حالانکہ ذرا غور کیجئے اللہ نے کیا کیا مصطفیٰ کو نہیں دیا، لیکن حضور کے کلمات سن کر آپ اور میں اپنے مقدر پر رشک کریں. وہ نبی جس کو میرے رب نے اتنی طاقت دی ہے، اشارہ کرے تو ڈوبا سورج پلٹ کے سلامی دے. آپ کب راضی ہوں گے؟ وہ نبی جو اشارہ کرے چاند کلیجہ چیر کے قدموں میں رکھ دے. آپ کب راضی ہوں گے؟ وہ نبی جس کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے بنا کے 1.25 لاکھ نبیوں کے اجتماعات میں اعلان کروا کے بعد میں بھیجا ہے. آقا آپ کب راضی ہوں گے؟ وہ نبی جس کی زلفوں کی قسمیں قرآن بیان کرے، وہ کہتے ہیں میں کب راضی ہوں گا؟ آپ کو رشک آئے گا اپنے مقدر پر. وہ جس کی زلفوں کو قرآن بیان کرے، جس کے حسن و جمال کو خدا بیان کر کے کہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وہ
جس کا چہرہ انور بار بار اٹھتا دیکھ کے رب فرمائے محبوب تو جدھر راضی ہے ادھر منہ پھیر لے، کعبہ ادھر کر دوں گا۔ وہ نبی آپ کب راضی ہوں گے؟ وہ نبی جس کے بیٹوں کو مصطفیٰ کریم نے کہا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، آپ کب راضی ہوں گے؟ وہ نبی جس کے غلاموں میں 10 کو کریم نے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری فرمایا، آپ کب راضی ہوں گے؟ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام بنا کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا کر دیا، آپ کب راضی ہوں گے؟ انبیاء مزارات میں انتظار کر رہے تھے، آپ کب راضی ہوں گے؟ وہ جو عرش اولا کی بلندیوں تک پہنچے، آپ آقا کب راضی ہوں گے؟ میرے پیارے نبی کے غلاموں، وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو امتیو، دیوبندی بن کے سوچو تمہاری مرضی، وہابی بن کے سوچو آپ کی مرضی، سنی بن کے سوچو آپ کی مرضی، پنجابی ہندی سندھی بلوچ بن کے سوچو آپ کی مرضی۔ وہ نبی جس کو اللہ نے اعطینا کل کوثر خزانوں کو مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دیا، لب ہلے تقدیر بنے، ہاتھ ہلے لوح محفوظ کا قلم چلے، وہ نبی کہتے گئے میں تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی جہنم کی وادی میں جل رہا ہوگا۔ میرے نبی کے غلاموں سوچو، میری ماں کو مجھ سے کتنا پیار ہے، میرے باپ کو مجھ سے کتنا پیار ہے، لیکن میرا نبی تو وہ ہے جو میری جہنم کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ وہ کہتا ہے جنت میں جاؤ۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، راستے دیے، ہمیں تدبیریں بتائی گئے، ہمیں آج کی رات سوچنا ہے، ہم نے ان راستوں کی طرف نہیں بڑھنا، صدق کے دل سے توبہ کرنی ہے، ہم نے وہ راستہ اپنانا ہے، گندے راستے پہ ہم چلتے ہیں، اماں کو تکلیف ہو نہ ہو، نبی کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی تمہاری پریشانیوں میں، تمہاری مشکلوں میں، تمہاری پگ ڈنڈیوں پر چلتے ہوئے شہرا کے راستوں کو مقدسوں کو چھوڑ کر تنگ و تاریک ماحول میں جانے پر نبی پریشان ہوتے ہیں۔ آؤ نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو، آؤ نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو، آؤ نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو، پھر ایسے بن جاؤ کہ ہم رہیں اپنے گھر میں، کام تجارت بزنس کا کریں، میرا محمد عربی راضی ہو جائے۔ مصطفیٰ بڑی آسانی سے راضی ہوتے ہیں، ہم یتیموں کو پیار کریں، نبی راضی ہوتے ہیں، غریبوں کا احساس کریں، نبی راضی ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے محبت کریں، نبی راضی ہوتے ہیں، بڑوں سے ادب سے پیش آئیں، نبی راضی ہوتے ہیں، ہم اللہ رسول کے احکامات کی بجا آوری کریں، آمنہ کے لال راضی ہوتے ہیں۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، کتنا آسان ہے نبی کو رب کو راضی کرنا، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتے گئے، بتانا بھی نہیں پڑتا، اللہ رسول کو بتانا بھی نہیں پڑتا، بس چگائی اچھائی بہتری آپ کریں گے، اپنے لیے کریں گے، اللہ بھی راضی، نبی بھی راضی، اور پھر ایسی راتوں کے پیکج اس لیے ملے گئے تاکہ ہم ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے پروردگار کو راضی کر کے صدق کے دل سے توبہ کر کے اس روٹھے ہوئے رب کو منا لیں، اور جس پہ رب راضی ہو گیا قسم ہے اللہ کی، اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ میرے پاک نبی کے پیارے غلاموں، اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت میں مصروف ہو، آپ کا بچہ شرلی پٹاخوں میں مصروف ہو، یہ ایسا نہ ہو کہ آپ تسبیحات میں مصروف ہو، آپ کا بیٹا چوکوں میں کھڑے ہو کر بدماشی کر رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ تو صبح روزے سے ہو اور آپ کا بیٹے کے جو کام ہے وہ شریعت کے اگینسٹ ہو۔ اس کا مطلب ہے آپ نے
پھر 2 نمبری کی، میں نے پھر 2 نمبری کی۔ شریعت کا تصور تو یہ ہے کہ ہم آپ بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور محمد عربی کی تعلیم کے مطابق اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ وہ نبی کتنے پیار سے فرما رہے گئے، انا اول من یحرک حلق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر۔ لوگوں، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ اب جنت شرابی کو کیا پتا کیا گئے، جاہل کو کیا پتا کیا گئے، زانی کو کیا پتا کیا گئے، جاہل شاعر کو کیا پتا کیا گئے، گھٹیا کلام پڑھنے والے کو کیا پتا کیا گئے۔ کچھ تو جنت کو یوں کہتے گئے، لیکن ان کو کیا پتا جنت وہ ہے جو نبیوں نے رب سے مانگی ہے، جنت وہ ہے جس کے لیے شہادتوں کی داستانیں قائم ہے، جنت وہ ہے جس کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ حضور فرماتے ہیں جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے کھولا جائے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا پھر آپ اکیلے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ، میں تو اپنے ان غلاموں کو ساتھ لے کے جاؤں گا جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان تو تھے، لیکن کبھی ڈاکہ، شراب، سود، کبھی 2 نمبری سے کام نہیں لیا۔ جتنا رزق رب دیتا تھا وہ خوش ہو کے کھا بھی لیتے تھے، بانٹ بھی لیتے تھے۔ میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ہماری خواہش ہوتی ہے راتوں رات امیر ہو، لیکن کتنا گئے وہ غریب، کتنا اچھا گئے جو قیامت کے دن اس صف میں ہوگا جس صف میں آمنہ کے لال کھڑے ہوں گے۔ خوش نصیبی ایسی گئے۔ اس لیے میرے نبی کے پیارے غلاموں، خوشحالی کی طرف دوڑنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن خوشحالی سے زیادہ کوشش کریں کہ کوئی ایسا امر سرزد نہ ہو جس سے اللہ رسول کی ناراضگی کا باعث بنے۔ آپ کھرب پتی ہو، نبی ناراض ہو گئے تو کیا بنے گا؟ ارب پتی ہو، رب رسول ناراض ہو گئے تو کیا بنے گا؟ آپ غربت میں گئے، پسماندگی میں گئے، لیکن اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی نعمت یہ گئے، نبی سارے اولو العزم گئے، سارے شوکت اور شان کے مالک گئے، لیکن میرا نبی تو وہ گئے جو امت کی پریشانیوں میں مضطرب ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کو یاد کر کے رب سے مانگتے ہیں تو اللہ اپنے محبوب کے صدقے کتنا کرم اور فضل فرماتا ہے۔ اس لیے آج میرے آپ کے لیے ضروری ہے اور رو کے گڑ گڑا کے سارے جھنجھٹوں سے آزادی کے لیے آج رب کو یاد کر کے منا لیں۔ آج سب سے زیادہ منانے کی ضرورت ہے کہ ہم کاروبار ہونے کے باوجود ذہنی ڈسٹرب ہو چکے ہیں، رشتوں کے سایہ ہونے کے باوجود چھاؤں سے ہم جناب والا پریشان ہو چکے ہیں، پڑوسیوں کے باوجود رشتوں کے تقدس کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب انسان ہجوم میں بیگانہ ہو، جب لشکر میں اجنبی ہو، جب اپنوں میں مسافر ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ماحول اجڑتا جا رہا ہے۔ پہلے تو دور کے بھی قریب لگتے تھے، اب قریب کے بھی دور رہنے لگ گئے ہیں۔ پہلے تو دور بیٹھا بندہ پڑوس میں ہوتا، پڑوس والے کی تو کیا بات ہوتی، لیکن آج کوئی مرتا ہے تو مر جائے، پڑوس میں کوئی پریشان ہے تو ہوتا رہے۔ میرا دکھلاوا، میری انا، میرا تکبر، میری رعونت، میری ریاکاری میرے اور اس کے آڑے آ چکی ہے۔ وہ غریب ہے میں امیر ہوں، وہ اونچا ہے میں نیچے ہوں، وہ بلند ہے میں چھوٹا ہوں۔ ان رشتوں میں انسان پھر الجھ گیا جن رشتوں سے مصطفیٰ نے آزاد کر کے ان کو ایک بنایا تھا۔ آج ہم مصطفیٰ کے تصدق سے آؤ، آج رحمت اور برکت مانگتے ہوئے محمد عربی کے دربار در بار میں میری تمنا آرزو یہ ہے آج زبان حفیظ طائب کی ہو، قلم حفیظ طائب کا ہو، اور ان کے سر واسطہ وسیلہ اور ہجوم آپ کا ہو، اور اس میں پھر میں ہم اکٹھے مل کے مانگتے ہوئے رب کے حضور عرض کرتے ہوئے نبی کا واسطہ دامن کرم پکڑ کر عرض کریں دے تبسم کی خیرات ماحول
روشنی یا نبی. سارے نہ پڑھے, صرف معزز بندہ پڑھے. دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. راتوں کو بیویوں کے بستر سے الگ ہو کے جنت البقیع میں ہمارے لیے رونے والے پاک پیغمبر, تجھے تیرے حسنین کا واسطہ, تجھے تیرے رب کا واسطہ, ہم خالی دامن ہو چکے, اجڑ رہے ہیں. دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. دے تبسم کی خیرات ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. کل تک تو بیٹیاں اپنے باپ کے دامن میں محفوظ تھیں. کملی والے تیری تعلیم کو یوں ہم نے پیچھے کیا, اب تو باپ بدنصیب خود معصوم کلی پر 5 گولیاں اتار کے درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. کریم آقا بھائی بہنوں کے محافظ تھے, اب تو دشمن بنتے نظر آ رہے گئے, رشتوں کے تقدس اڑتے نظر آ رہے گئے. تجھے تیری کریمی کا واسطہ گنبد خضرا کے مکین, ہم جیسے بھی گئے آپ کے گئے. دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. کوئی چپ نہ رہے, مل کے بولے. دے تبسم کی خیرات ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. نبی کی زوجہ ہماری اماں عائشہ فرماتی ہیں, ساری ساری رات جاگ کر دعائیں مانگتے, پاؤں پر ورم آ جاتے. میں اٹھ کے عرض کرتی, آقا آپ کے لیے تو خدا نے کہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, آپ کے صدقے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا. آپ پھر ساری ساری رات فرماتے گئے, عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, جس رب نے اتنا کرم کیا ہے پھر میں اس پر کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں. اور کوٹھیوں والوں, اور بنگلوں والوں, اور پلازوں والوں, اور فیکٹریوں والوں, اولاد والوں, کتنا کتنا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. جس کو جتنا ملا ہے اس سے کروڑ درجہ زیادہ شکر کر کے وہ رسپانس دے کے کہے اللہ تو نے دیا ہے, میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں. دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. سارے بولیے دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک نوری جھلک, ایک شیریں ڈھلک, تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. ایک شیریں
ڈھلک ایک نوری جھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی ایک کام ہم نے لیا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے کام ہم نے لیا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے حشر میں منہ دکھائے یہ کیسے تجھے ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی میرے نبی کے غلاموں اس رات جب اس کے رحمتوں کے دریا بہتے گئے جب اس کے سمندر رحمتوں کے عنایات کے بہتے گئے کچھ بد نصیب ایسے بھی گئے جو آج کے دن بھی محروم ہوں گے اللہ ہم ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرما ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما وہ کون ہے جو شراب پینے کا عادی گئے آج کی رحمت والی برکت والی عنایات والی رات میں اس بد نصیب کا حصہ نہیں ہے وہ جناب آج کی رات شرابیوں کے لیے دروازہ بند گئے ہاں اگر وہ صدق کے دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے آنسوؤں سے اب شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے آج جھک جائے تو میرا رب اس کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول دے گا دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ایک نوری جھلک کشیری ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی آج کی پیکج والی رات میں جس نے ظلمن جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا جس نے کسی کا حق مارا آج رحمت خداوندی جوش میں گئے ہر ایک کو حصہ ملے گا جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا جس نے کسی کا حق پہ قبضہ کیا حق چھینا آج کی رات اس ظالم کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے عنایات نہیں ہے یا اللہ اور کون ہے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا گئے آج کی رات وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم گئے جس نے پڑوسی کی بہن بیٹی کو بے عزت کیا اور عزت کو تار تار کیا اس کا بھی رات میں حصہ نہیں ہے جو نجیموں کاہنوں کے پاس جا کر اپنی زندگی سنوارنے کے لیے جس نے مختلف ہیلے حربے استعمال کرتا رہا آج کی رات اس کا بھی رب کی بارگاہ سے حصہ نہیں ہے گویا جس نے آخرت کا انکار کیا جس نے نجومیوں کے ساتھ چل کر اپنے ایمان کو کمزور کیا جس نے شراب زنا سود جیسے بد نصیبی کے معاملات سے تعلق رکھا آج جب رحمت خداوندی پورے جوبن پہ ہوگی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو آنسو کی ندامت اور شرمندگی سے رب کو منا لے کیونکہ سب سے جلدی ماننے والا یا رب گئے یا رب کا رسول ہے میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں
آج ہمارے کردار اور مزاج اور سوچ کس قدر بدلتی جا رہی ہے۔ انا تکبر رعونت ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکا ہے۔ میرے پاک نبی کے پیارے غلاموں، یہ رات جب اپنے پورے جوبن پہ ہو تو امت کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ یہ پاک نبی کی سیرت مطہرہ، حضور کے اصحاب، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صلحاء، عرفاء نے ہمیں بتا دیا گئے جب آج کی رات نصیب اور مقدر کا فیصلہ ہونے لگے تو اس وقت بندہ رب کے حضور جھکا ہو تو میرا رب فرماتا گئے فرشتوں ذرا میرے بندے کی کیفیت تو دیکھو۔ تکبر تھا، میں کرنے والا تھا، مال دولت پہ یہ اترا رہا تھا، لیکن دیکھو آج وہ بندہ میری بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ سر جھکا کر آنسو بہا کر مجھ سے میرے محبوب کا دامن کرم تھام کے وہ دعا مانگ کے کہہ رہا ہے دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے یا نبی ایک نوری جھلک ایک شیریں ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی ایک نوری جھلک ایک شیریں ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ اپنوں کو منا لیجئے، معافی مانگ لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے پیکر بن کر آج گھروں میں بیٹھو، مسجد میں بیٹھو، جتنا زیادہ ہو سکے اس کو مناؤ۔ بعض کہتے ہیں کون سے نوافل پڑھے؟ بس جو دل میں آئے پڑھتے رہو، کثرت سے استغفار کرو، قرآن جتنا پڑھو سمجھ کے پڑھو، سورت دخان کو پڑھو، جس آیت میں جس سورت میں آج کی رات کا ذکر ہے 2 بار پڑھو، 3 بار پڑھو، بس کوشش کرو جس حرف پہ جس لفظ کے معنی پہ گریا لگ جائے، آنسو گر جائیں، اس کو بار بار پڑھو، کیونکہ اس کو جتنا زیادہ منا سکتے ہو مناؤ، جب راضی کرنا ہے جیسے کرو، کیونکہ ہماری طرف سے تو دیر ہوتی ہے، وہاں تو صنم قدے میں کھڑے ہوئے بندے کو بھی اگر بھولے سے یا سمد نکل آئے تو 70 مرتبہ پروردگار فرماتا ہے جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ فرشتے ملائکہ کہتے ہیں ایک کون سے بندے کو جواب مل رہا ہے؟ تو جب فرشتوں کی ڈاریں ٹولیاں اس مندر میں اس صنم قدے میں دیکھتی ہے، وہاں پروردگار تیری بے نیازی ساری زندگی بتوں کے سامنے جھکنے والے کی زبان سے بھولے سے نکلا تو تو کہہ رہے جی میرے بندے، جو اتنا کرم والا، فضل والا، رحمت والا رب ہے، ہم اس رب کو بھولنے کی بجائے تجارت میں بھی اسی رب کا حکم مانے، رشتوں میں بھی اسی رب کا حکم مانے، زندگی میں بھی اسی رب کا حکم مانے، سیاست و تجارت کے معمولات و معاملات میں بھی اسی رب کا حکم مانے۔ جو اس کا حکم مانتا ہے اس کے لیے رب فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ کیسے بندے گئے؟ دنیا خواب کروٹ میں، خواب غفلت میں کروٹیں بدل رہی ہے اور میرا بندہ جاگ جاگ کے مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے منا رہا ہے فرشتوں اب میں اس بندے کو اتنا نوازتا ہوں، اتنا نوازتا ہوں، جب سارے رو رہے ہوں گے یہ خوش ہوگا، جب سارے پسینے میں شرابور ہوں گے تو یہ خوش ہوگا۔ ہم نے کیونکہ قبر نہیں دیکھی، حشر نہیں دیکھا، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہم نے ساری تیاری اس 60 سالہ 70 سالہ 50 سالہ زندگی کے لیے کی ہے اور یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس زندگی کی۔ میرے لجپال کریم نے فرمایا صحابہ کے ساتھ گزرتے ہوئے ایک بکری کے مردہ بچے کے قریب سے گزرے جس میں سے کیڑے پڑ چکے تھے، بدبو آ رہی تھی، حضور نے فرمایا
فرمایا صحابہ کوئی تم میں اس مردہ بکری کے بچے کا خریدار بنے گا؟ عرض کی آقا کون ہو سکتا ہے جو مردہ بکری کا بدبودار بچہ خریدے؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، میرے رب کے ہاں دنیا کی حیثیت اس مردہ بکری کے بدبودار بچے سے بھی کم ہے۔ میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرا کرو فر، میری لگژری ماحولیات، یہ سہولتیں ساری ختم ہوتی ہے۔ اگر تم نے دیکھنا ہے تو قبرستانوں کا چکر لگایا کرو۔ کتنے وزیر مشیر مر چکے، کتنے سردار مر چکے، کتنے ملونر جا چکے، ان کے بچے بھول گئے، ان کے تذکرے بھول گئے، ان کا نشان مٹ گیا، ان کا اقتدار، ان کا کر و فر سارا کچھ مٹ گیا۔ اور کبھی دیکھنا کہ رب کو راضی کرنے والے کی قبر کیسی ہوتی ہے تو پھر کبھی امام علی الحق کا چکر لگایا کرو۔ اگر دیکھنا ہے کہ راضی کرنے والا کون ہوتا ہے تو کبھی میرے علی کو دیکھو، کبھی احمد رضا کو دیکھو، ملا عبد الحکیم کو دیکھو۔ اگر رب کو راضی کرنے والے کو دیکھنا ہے تو پھر قسم داتا علی حجویری کو دیکھو، اور ساتھ مسجد رحمت للعالمین کے حجرے میں لیٹے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے محافظ علامہ خادم حسین رضوی کو دیکھو۔ تو سب نے گئے، ہم نے بھی مرنا گئے، جانا تو سب نے گئے۔ بچے بھول جاتے گئے، رشتہ دار بھول جاتے گئے، کارکن بھول جاتے گئے۔ آپ نے اسی دھرتی کا پر کبھی بھٹو کا روب دیکھا، کبھی ضیاء الحق کا جناب والا جاہو جلال دیکھا، کبھی ایوب خان کا روب دبدبا دیکھا، اسی دھرتی پر کبھی یحییٰ کی باتیں سنی۔ آج سب کی مٹ چکی ہے اور یہ موجودہ بھی بیچارے گھبرا چکے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں، ہر ایک پریشان ہے، اپوزیشن والے بھی، حکومت والے بھی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں نبی کے غلاموں کو کڑیاں مارنے والے بغیر تو اب پریشان کیوں ہو؟ ان کی شام ڈھل چکی ہے، اب تمہاری شام ڈھلنے والی ہے۔ کوئی اقتدار کو بھوکے کتے کی طرح دیکھ رہا ہے، کوئی اقتدار کے لیے نوچ رہا ہے، اور کچھ گھٹیا لوگ اس وقت تجارت کا مرکز بن کے بکنے لگے ہیں۔ کتنی کمینی ماں ہے وہ جس کا بیٹا MNA 20 کروڑ میں بکا، اس سے بہتر تھا وہ ماں کتا پیدا کر دیتی۔ اور کتنا غلیظ ہے وہ جس کا سودا لگ رہا ہے، وہ قوم کا بیچنے والا MPA ہو یا MNA ہو، اس سے بڑا کوئی بغیرت نہیں ہے۔ ہم ان کو بھی کہتے ہیں جنہوں نے کل خریدا تھا وہ بھی بغیرت تھے، جو آج خرید رہے ہیں وہ بھی بغیرت ہے۔ آج کریڈٹ لینے والے کہتے ہیں ختم نبوت پہ کام کریں گے، ابھی تو تمہارا ٹائم شروع نہیں ہوا، ابھی رونا شروع ہو گئے ہو، ابھی تو شام ڈھلے گی۔ پھر یہ لوگ تم سے پوچھیں گے بتاؤ آسیہ کو بہن بچاک بنا کے کس نے بیچا تھا؟ پھر یہ لوگ پوچھیں گے غازی ممتاز کو تختہ دار پر کس کتے نے چڑھایا تھا؟ پھر یہ پوچھیں گے عالمی دنیا کے سامنے لیٹنے والا کون بغیرت تھا؟ یہ سب کچھ پوچھیں گے۔ ہم اسی منبر پہ کل بھی تھے، آج بھی گئے، اور قیامت تک کوئی گھٹیا انسان اس منبر سے ہمیں گرا نہیں سکتا۔ کڑیاں لگانا چاہو لگا لو، بیڑیاں ڈالنا چاہو ڈال دو، زبانیں کاٹ دو، وجود کے ٹکڑے کر دو، لیکن ہماری ماؤں نے ہمیں خرید و فروخت والا، ہمیں بازاری مال نہیں بنایا، ہمیں محمد عربی کے دروازے کے دہلیز کے ہم سگ گئے۔ ہم کل بھی حرمت رسول کا پہرا دے رہے تھے، آج بھی ناموس رسالت کا پہرا دے رہے ہیں۔ ہم تو کل بھی یہی کہہ رہے تھے، آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تجھے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر بس ہم یہی کہتے ہیں یہ دنیا، یہ اقتدار ڈھلتا ہے،
آؤ آج کی رات خدا کو صدق دل سے مناؤ، پاکستان کے وقار سے نہ کھیلو۔ اقتدار کے بھوکے لوگوں، وہ پہلے والے ہوں یا موجودہ ہوں، ہمیں تو ڈر صرف اتنا ہے کہ ہر ایک کے لشکر میں کوئی ایسا کتا موجود ہے، ان مردہ کھوتوں کو اور کتوں کو پہلے لشکر سے نکالو۔ وہ ڈبو چودھری کی صورت میں موجودہ لشکر کا حصہ ہو، یا وہ شیریں رحمان جیسی کتی کی صورت میں کسی اور لشکر میں ہو، یا پرویز رشید جیسا بدبخت اور بے حیا سور کسی اور لشکر میں ہو، اس کے جملے مجھے بھولے نہیں ہیں جو اس بغیرت انسان نے کہے تھے، کہیں جہالت کی فیکٹریاں ہیں جو 5 مرتبہ آواز بلند ہوتی ہے، جب تک یہ سور تمہارے صفوں میں ہوں گے تب تک ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ پہلو سے نہ ان سے نہ ان سے۔ اس مسجد کے محراب اور منبر کی یہی انفرادیت ہے، ہم نے کبھی جھول نہیں ماری، چول نہیں ماری، سائیڈ نہیں لی۔ ہم کہتے ہیں جو حق بات کرے گا، تم نے جنرل اسمبلی میں اسلام کی عظمت کا جھنڈا اٹھایا تھا، ہم نے تمہیں خراج تحسین پیش کیا تھا، لیکن پھر آسیہ کو بہن بچاک بنا کے بھیجنے والے بھی تم تھے، یہ لعنت کا توق بھی گلے میں تم نے ڈالا، وہ پہلے والے ہوں یا موجودہ۔ ہم کہتے آؤ اس قوم پہ ترس کھاؤ، ظالمو، بدبختو، اقتدار کے لیے پاکستان کو کمزور نہ کرو۔ یہ تاجر، یہ بزنس مین تمہاری بغیرتیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ جو اس ملک میں منصب عہدے پر ہو یا وہ سرکاری عہدے پر ہو، جو اس ملک سے غداری کرے اس کو کتے کی موت عطا فرما۔ یہ ملک میرے جماعت علی نے داتا علی حجویری کی برکت سے، امام علی الحق کی برکت سے، قائد اعظم محمد علی جناح جیسے حضرت علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر کی صورت میں بڑی قربانیوں سے قائم کیا ہے۔ پاکستان کی قربانیوں کو اپنے جاہل کمینے لیڈروں کی وجہ سے فراموش نہ کیا کرو۔ دنیا بڑی گھٹیا بنتی جا رہی ہے، بریانی کی پلیٹ ہو یا کوک کی شپ ہو، اس میں سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جس نے کل اپنے خاندان کے 20,000 میں ووٹ بیچے اور دعا مانگتے ہوئے کہہ رہا تھا اللہ عمر بن عبدالعزیز جیسا دے، فرق اتنا تھا، ہم 20-20 ہزار میں پورے ٹبر کی غیرت بیچ رہے تھے، آج وہ MLAs MPAs اپنا وجود 20-20 کروڑ میں بیچ رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھو، اپنے ساتھ جڑے ہوئے ان تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے ہمیشہ اسلام کو حمیت دو، شریعت محمدی کو حمیت دو، حضور کے دین کو حمیت دو۔ ہم کسی کی فیور میں نہ تھے، ہم اسی کی فیور میں ہوں گے جو مصطفیٰ کے دین کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حفاظت کا اہتمام کر کے میدان عمل میں کھڑا ہوگا۔ ہمارا یک نکاتی ایجنڈا ہے، اللہ میرے ملک کو شر پسندوں سے بچائے، اللہ میرے ملک کو بے غیرتوں سے بچائے، اللہ میرے ملک کو دلالوں سے بچائے، دجالوں سے بچائے، عالمی استعماری قوت کے ایجنٹوں سے بتائے، مساجد کو، محراب و منبر کو اور اس تقدس کو پامال کرنے والے کل تک جو تکبر اور رعونت میں پھر رہے تھے، آج وہ بھی کتے کی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں بتاؤ مساجد کو بے رونق کرنے والوں، اللہ کے گھر کی رونق تو وہی ہے، یہ رونق ختم نہیں ہوگی، یہ قیامت تک سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ خوش نصیب ہے وہ جو کل بھی محمد عربی کے دین سے وابستہ ہو کر اپنی آخرت کی فکر میں تھا، آج بھی۔ اللہ ہمیں غلامی رسول میں زندگی دے اور ان شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور ان کے وہ گماشتے جن کی خواہش تمنا دین کے اگینسٹ ہو، اللہ ان سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔